بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے والد کا جنازہ صحن میں پڑا تھا۔ ہم سب اس اچانک موت پر صدمے سے ادھموئے ہو چکے تھے کہ اچانک ہمارے گھر میں 35-40 سالہ خاتون داخل ہوئیں جس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ وہ خاتون میرے والد کی چارپائی کے پاس آئی اور پھر دونوں ہاتھوں سے میرے والد کو، عمر کے ہر دور میں انسان اپنے لیے کچھ فیصلے لیتا ہے۔ اس کے اپنے کیے گئے فیصلے اس وقت تو شاید انسان کی نظر میں ٹھیک ہی ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات ہمارے گھر والے ہمارے ان فیصلوں سے متفق نہیں ہوتے، یا بعض اوقات ہم فیصلے لیتے وقت جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑوں کے کیے گئے فیصلے ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھا کہ بعض اوقات بڑے بھی غلط فیصلے کرتے ہیں۔ بچے غلط قدم اٹھائیں، غلط فیصلہ کریں تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیا جاتا۔ انہیں 4 باتیں سنائی جاتی ہیں کہ وہ کم عقل ہیں، لیکن اگر بڑے غلط فیصلہ کریں تو۔ میری آج کی کہانی بھی میرے گھر کے بڑوں کی ہے، ان کے جذبات کی ہے۔ میرا نام ارم ہے، میں اسلام آباد شہر کا رہنے والا ہوں۔ میری امی کلثوم زہرا ایک ہاؤس وائف تھیں اور میرے والد ارشاد سلیم ایک سرکاری فرم میں مینیجر کا کام کرتے تھے۔ میں اپنے والدین کی بڑی اور پہلی اولاد تھا۔ بہت سال میں اپنے ماں باپ کا چہیتا رہا، کیونکہ میرے بعد 8 سال تک اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کو دوبارہ اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیاری سی بہن عطا کی۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے۔ میں اس دن بہت خوش تھا، اور تو اور میں نے اس دن اسکول سے چھٹی کی تھی۔ جب صبح ابو نے مجھے یہ بتایا کہ آج ہم تمہاری امی کو لے کر ہسپتال جائیں گے، میں نے پوچھا کیوں ابو، خیریت تو ہے؟ کیا امی کی طبیعت خراب ہے؟ تو ابو کہنے لگے نہیں، ہم ہسپتال سے تمہارے لیے ننھی سی بہن لے کر آئیں گے۔ یہ خبر سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے ابو سے اسکول سے چھٹی کرنے کی فرمائش کر دی، جس کو ابو نے مسکراتے ہوئے قبول بھی کر لیا۔ گھر میں ایک ننھی سی بہن آ گئی تھی۔ بہن کیا تھی، وہ تو میرے لیے پری تھی۔ امی ابو نے اس کا نام فاطمہ رکھا، جبکہ میں اسے گڑیا کہتا تھا۔ گڑیا میں میری جان بستی تھی۔ میں امی ابو سے زیادہ اس کا خیال رکھتا تھا، وہ بھی میرے اوپر جان نچھاور کرتی تھی۔ اور تو اور رات کو سوتی وہ امی کے ساتھ نہیں تھی، میرے ساتھ سوتی تھی۔ اکثر ملنے والے یا آس پاس کے لوگ حیران ہوتے اور دیکھ کر ہنسا کرتے کہ چھوٹا بچہ ہو تو عورت کے لیے باہر کہیں آنا جانا مشکل ہوتا ہے، مگر کلثوم کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں، کیونکہ کلثوم کی بیٹی کو اس کا بھائی سارا دن سنبھال لیتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے گڑیا کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ گڑیا 4 سال کی ہوئی اور میں 12 سال کا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بہن سے نوازا۔ امی ابو نے چھوٹی بہن کا نام مریم رکھا اور میں مریم کو شہزادی کہا کرتا تھا۔ اس کے نین نقش اور گولڈن چمکدار بال تھے بھی بالکل شہزادیوں جیسے۔ ہمارے گھر میں تو جیسے ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ میں اور گڑیا دونوں ہی بہت خوش تھے۔ ہم تینوں بہن بھائیوں میں بہت پیار تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ہم تینوں آہستہ آہستہ بڑے ہوتے رہے۔ بچپن سے ہی اپنی دونوں بہنوں کا میں بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ شروع میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 8 سال تک اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اکلوتی اولاد اور اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود بھی میں کہیں سے بھی بگڑا ہوا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ضدی بچہ تھا۔ میں بہت ہی سنجیدہ طبیعت کا اور سمجھدار بچہ تھا۔ شاید یہ سنجیدگی اور سمجھداری اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں مجھ پر آنے والے اس امتحان کے لیے پہلے سے ہی مجھ میں ڈال دی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے جس چیز کا امتحان لینا چاہتا ہے، پہلے سے انسان میں وہ خوبی بھی ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر بار نہیں ڈالتا، اسے مشکل میں نہیں ڈالتا۔ زندگی بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر رہی تھی، مگر شاید یہ اطمینان اور سکون وہ طوفان کی آمد سے پہلے والا اطمینان تھا، مگر ہم اس آنے والے طوفان سے بے خبر تھے اور بڑے ہی پرسکون انداز میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ سردیوں کے دن تھے اور اس دن اتوار تھا۔ ابو گھر پر ہی موجود تھے۔ صبح ناشتے کے بعد ابو اخبار لے کر چھت پر چلے گئے دھوپ میں بیٹھنے کے لیے، اور امی سے کہا کہ پانی گرم کر دو، وہ کچھ دیر تک نہائیں گے۔ میں کوئی کہانی پڑھنے میں مصروف تھا۔ میری بہنیں ٹی وی پر اپنی پسند کا کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھیں اور امی حسب معمول کچن میں تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ ابو سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑے تھے، ان کے ایک ہاتھ میں ان کی اینک تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں انہوں نے اخبار تھام رکھا تھا، اور میں صحن میں بیٹھا اپنی کتاب کو پڑھنے میں مگن تھا۔ میں نے ایک نظر ابو کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے پڑھنے میں مصروف ہو گیا، مگر فوراً ہی ایک دھڑام کی آواز سنائی دی۔ میں چونک گیا اور فوراً سر اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ ابو سیڑھیوں سے نیچے گرے ہوئے تھے اور ان کے سر سے خون نکل کر فرش پر بہہ رہا تھا۔
دیکھتے ہی دیکھتے وہاں خون کا ایک چھوٹا سا تالاب بن چکا تھا۔ دھڑام کی آواز سننے کے بعد امی کچن سے اور میری بہنیں اندر کمرے سے باہر آ چکی تھیں۔ سبھی جلدی سے ابو کی طرف بھاگے۔ امی نے جلدی سے اپنا دوپٹہ گلے سے نکالا اور ابو کے سر پر باندھنے لگی۔ میری بہنوں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ میرے بھی ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مگر میں اپنی امی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تبھی امی نے مجھے اشارہ کیا کہ جلدی سے ایمبولینس کو کال کرو۔ میں نے فوراً ایمبولینس کو کال کی۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر اندر ایمبولینس ہمارے گھر پہنچ چکی تھی، مگر یہ 10 منٹ ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس 10 منٹ کے اندر اندر ابو کا نہ جانے کتنے لیٹر خون فرش پر بہہ چکا تھا۔ آنکھیں بند ہو چکی تھی، رنگ زرد ہو چکا تھا۔ ہمارا باپ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا اور ہم بے بس تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے ہی ایمبولینس آئی میں نے فوراً بڑا دروازہ کھولا۔ 2 آدمی اسٹریچر لے کر اندر آئے، ابو کو جلدی سے اسٹریچر پر ڈالا اور ہسپتال منتقل کر دیا۔ میں اور امی ابو کے ساتھ ہسپتال گئے تھے، جبکہ میری دونوں بہنیں گھر پر ہی موجود تھیں۔ جاتے ہوئے میں نے دونوں بہنوں کو اپنے گلے سے لگایا اور انہیں تسلی دی اور کہا کہ گھبرانا نہیں، بس ابو کے لیے دعا کرو۔ وہ دونوں مسلسل رو رو کر ابو کے لیے دعائیں کر رہی تھیں اور ان کے وہ آنسو میرے دل پر گر رہے تھے، مگر میں اس وقت اتنا بے بس تھا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایمبولینس سے ہسپتال کا راستہ میں نے اور امی نے دعائیں کرتے ہوئے گزارا کہ یا اللہ آج ہم پر رحم کر دے، میرے ابو کی زندگی کو بچا لے، مگر لگتا ہے کہ اس دن دعائیں قبول ہونے کا دن ہی نہیں تھا۔ ہم ہسپتال پہنچے تو ابو کی سانسیں مدھم ہو چکی تھیں اور ان کی آنکھیں بدستور بند ہی تھیں۔ اسٹریچر سے اتار کر ابو کو جلدی سے ICU میں منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بھی اندر جا چکی تھی۔ میں اور امی باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ آج ہمیں ہمارے ابو کی زندگی بھیک میں دے دے یا اللہ، مگر ہماری دعائیں نامنظور ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر ICU سے باہر آیا اور اس نے کہا کہ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں اس وقت 15 سال کا تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر مجھے اپنی ماں کو سنبھالنا تھا، جو یہ سنتے ہی غش کھا کر اسپتال میں ٹھنڈے فرش پر گر چکی تھی۔ میں اپنی بے سدھ ماں اور باپ کی ڈیڈ باڈی لے کر گھر آ گیا۔ ہم سب نے مل کر بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے، مستقبل کے بہت سے منصوبے بنائے ہوئے تھے، مگر ان میں سے یہ تو کہیں نہیں تھا۔ یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ماں باپ میں سے کسی کو کچھ ہو جائے، اگر وہ چلا جائے تو ہم کیا کریں گے۔ مگر اب ہم پر اچانک یہ افات ہو چکی تھی۔ ہمارے باپ کا جنازہ صحن میں پڑا تھا اور ہم سب اس صدمے سے ادھموئے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک ہمارے گھر میں 35-40 سالہ ایک خاتون داخل ہوئی، جس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ وہ خاتون میرے والد کی چارپائی کے پاس آئی اور پھر دونوں ہاتھوں سے میرے والد کے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہنے لگی، کہاں چلے گئے ہیں ہمیں اکیلا چھوڑ کر۔ وہ عورت میرے ابو کے جنازے پر بیان کر رہی تھی، اس کے ساتھ موجود بچے بھی اونچی آواز میں رو رہے تھے اور ہم سب بہن بھائی اور ہماری ماں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ عورت ہے کون۔ امی نے اپنے آنسو صاف کیے اور کچن میں جا کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں امی کی بات سننے گیا تو انہوں نے کہا کہ اس عورت سے پوچھو یہ کون ہے۔ میں نے امی کو سمجھایا کہ امی فی الحال یہ وقت نہیں ہے، یہ مناسب وقت نہیں ہے، ابو کا جنازہ گھر میں پڑا ہے اور ایسے میں کوئی بھی ہنگامہ کھڑا کرنا نہایت بے وقوفی ہے۔ ایک بار جنازہ رخصت ہو لینے دے، پھر ہم تسلی سے بات کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ شام تک ہم نے اپنے ابو کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہوئے، مگر وہ عورت صحن میں ہی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا، وہ صوفے پر بیٹھ گئی تو میں نے اسے پانی کا گلاس پیش کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ ہیں کون اور ہمارے ابو سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ اس نے جو جواب دیا اسے سن کر کچھ پل کے لیے تو میں حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے ابو کی بیوی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ ابو کے آفس میں ہی کام کرتی تھی، وہ ایک بیوہ خاتون تھی اور 8 سال پہلے ابو نے اسے سہارا دینے کے لیے اس سے شادی کی تھی اور اس کے یہ 2 بچے بھی ابو سے ہی ہیں۔ یہ ساری کہانی سن کر ہم بہن بھائی تو حیران تھے ہی، مگر ہماری ماں بہت زیادہ دکھی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے شوہر نے انہیں دھوکہ دیا۔ 8 سال سے انہوں نے دوسری شادی کر رکھی تھی، وہ ایک دوسری عورت کے شوہر تھے، جس میں سے ان کے 2 بچے بھی تھے اور انہوں نے یہ بات گھر میں اپنے بیوی بچوں کو اس بات کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی تھی۔ اب امی یہ چاہ رہی تھی کہ یہ عورت فوراً ہمارے گھر سے نکل جائے۔ ظاہر ہے امی ایک عورت تھی اور عورت سوتن کو کیسے برداشت کر سکتی ہے۔
میں نے امی سے کہا کہ آپ اندر کمرے میں چلی جائیں، اس عورت سے میں خود بات کر لوں گا۔ اور جب اس سے بات کی تو وہ آنکھوں میں آنسو لے کہنے لگی کہ میں کرائے کے مکان پر رہتی ہوں اور پانی تمام اخراجات تمہارے ابو ہی دے رہے اور تمام اخراجات تمہارے ابو ہی دے رہے تھے۔ اب جب وہ نہیں ہیں تو میں اکیلی وہاں تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، مجھے سہارا دینے کے لیے تو تمہارے باپ نے شادی کی تھی، اب میں کیا کروں گی؟ تب میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے اس عورت جس کا نام ارم تھا اس سے کہا کہ آپ اپنا ضروری سامان لے آئیں اور ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں رہ لیں۔ اوپر چھت پر بھی ہمارے 2 کمرے بنے ہوئے تھے اور واش روم بھی موجود تھا۔ امی نے میرے اس فیصلے کی بہت مخالفت کی، مگر میں نے کسی نہ کسی طرح امی کو سمجھا لیا، گو کہ ان کو سمجھانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ ابو کی دوسری بیوی ارم اپنے ضروری سامان کے ساتھ اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو چکی تھی۔ فی الحال میں نے اپنی تعلیم کو روک دیا اور 6 ماہ بعد ہی ابو کی سرکاری فرم میں مجھے ابو کی جگہ جاب مل چکی تھی۔ اب میں دن کو اس فرم میں نوکری کے لیے جاتا تھا اور شام کے وقت اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ شروع میں امی کا رویہ ارم آنٹی کے ساتھ بالکل صحیح نہیں تھا، وہ ہمیشہ خاموش اور ان سے دور رہا کرتی تھی، مگر ارم آنٹی بھی اچھی عورت تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ گھر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں اور کمانے والا چلا گیا ہے تو اس نے بھی ابو کے دفتر میں دوبارہ سے اپنی نوکری شروع کر دی، جو کہ وہ ابو سے شادی سے پہلے کیا کرتی تھی۔ ارم آنٹی کے دونوں بچوں یعنی کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی میں نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اب ہماری روٹین کچھ اس طرح سے تھی، صبح میں سب سے پہلے تو اپنی دونوں بہنوں کو اسکول چھوڑتا، اس کے بعد آنٹی کے دونوں بچوں کو اسکول چھوڑ کر آتا تھا اور پھر میں اور آنٹی دونوں اکٹھے ہی آفس کے لیے نکل جاتے تھے۔ بچوں کو اسکول سے واپس لانے کی ذمہ داری امی کی تھی اور امی یہ ذمہ داری بخوبی نبھا رہی تھی۔ اب ہم دونوں نے مل کر گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی اور آنٹی گھر چلانے میں میرا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ میری دونوں بہنیں بھی بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ اکثر جب میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں کہ تم اس طرح کے کاموں میں ابھی مت پڑو، تم دونوں اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تو وہ فوراً آگے سے جواب دیتی ہیں کہ بھائی ہمیں شوق ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میری دونوں بہنیں یہ کام میرا ہاتھ بٹانے کے لیے کرتی ہیں۔ ابو کی اچانک وفات کے بعد ان کی ایک خفیہ شادی کا پتہ چل جانا ہمارے لیے یہ ایک دلی صدمہ ضرور تھا، مگر میرے دل کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ابو نے اس بیوہ عورت کو سہارا دینے کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ جب ارم آنٹی کو میں نے اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہونے کے لیے کہا تو ہمارے رشتہ داروں اور ملنے ملانے والوں نے ہزاروں باتیں کی اور آس پاس والوں نے کہا کہ باپ کی دوسری بیوی اور ماں کی سوتن کو گھر میں جگہ دے دی، کتنا بیوقوف لڑکا ہے، اس طرح چلائے گا یہ گھر کا چولہا۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، میں نے ہزاروں باتیں سنی، مگر پھر بھی میں اپنے فیصلے پر قائم رہا، حتیٰ کہ شروع میں تو میری اپنی ماں میرے اس فیصلے کے خلاف تھی، مگر میں نے وہی کیا جو میرے دل نے مجھے کرنے کے لیے کہا۔ اس دن ابو کی وفات والے دن جب امی نے مجھے کہا کہ اس عورت کو کہو ہمارے گھر سے نکل جائے، تب ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ جس عورت کو سہارا دینے کے لیے ابو نے اس سے نکاح کیا، ابو کی وفات والے دن ہی میں اسے اپنے گھر سے نکال دوں، اس عورت کو پھر سے بے سہارا کر دوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے ساتھ جو بچے ہیں وہ میرے ہی باپ کے ہیں، وہ میرے ہی بہن بھائی ہیں۔ اتنا سخت دل تو میں نہیں ہو سکتا تھا، اتنا سخت دل ہونے کے لیے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہونا ضروری ہے، جبکہ میں ایسا نہیں تھا۔ میں ان معصوم بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے مشکل ہوگی میں نے انہیں بھی اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں، شروع میں مشکل ضرور ہوئی تھی، خاص طور پر امی کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ ان کی ابو کے ساتھ ایک لمبے عرصے کی رفاقت تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی تھے، اور ابو کے چلے جانے کے بعد ان کی دوسری بیوی کا علم ہونا امی کے لیے ایک دلی صدمہ تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو گھر میں جگہ دینی ہو تو گھر کھلا ہونا نہیں، دل کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ آج ابو کی وفات کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور آج ہماری فیملی کا یہ عالم ہے، ہم سب بہن بھائی مل جل کر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کہ دیکھنے والے پہچانتے ہی نہیں کہ ابو کی دوسری بیوی کے بچے ہیں۔ ہم سب بہن بھائیوں میں بہت زیادہ پیار ہے، اور تو اور ہماری مائیں بھی اب آپس میں مل جل کر رہتی ہیں، جس پر میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔